आज की वीडियो में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नताशा शौकत हमें बताएंगी डिप्रेशन और खुदकुशी के बारे में। डिप्रेशन क्या है और उसकी अलामात क्या हैं? क्या डिप्रेशन के मरीज खुदकुशी की हद तक डिप्रेस हो सकते हैं? डिप्रेशन की अद्वियात लेने वाले अफराद क्या नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या डिप्रेशन के मरीज अद्वियात के आदी हो जाते हैं? अगर आप या आपके घर में कोई डिप्रेशन का मरीज है तो किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए? मेरा नाम नताशा शौकत है और मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। 20 इयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस्लामाबाद में। क्लिनिक का नाम है हमारे न्यूरो काउंसिल, जो कि खैबर प्लाजा ब्लू एरिया में है। और मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट से लेके हर तरह के वो प्रॉब्लम्स जो किसी भी इंसान को स्ट्रेस या किसी भी और जेनेटिक रीज़न की वजह से हो सकते हैं, उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। डिप्रेशन बुनियादी तौर पे एक ज़हनी कैफियत का नाम है, और ये वो ज़हनी कैफियत है कि अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाए तो वो आपको इतना अपने ऊपर हावी कर लेती है कि आपकी उससे नींद, भूख, खाना पीना, रूटीन, काम, जॉब, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी, आपके घरेलू ताल्लुकात और हर चीज़ आपकी ज़िंदगी की मुतासर होने लगती है। डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें जो मेजर या बड़ी वजूहात हैं उनमें एक तो जेनेटिकली कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं किसी ख़ास सिचुएशन या किसी ख़ास इवेंट या किसी ख़ास ट्रॉमा के बाद। प्लस अगर आपको किसी भी मकसद में नाकामी हो जाए या आपकी शादी किसी ऐसे इख्तिताम पे पहुंच जाए कि जो आप ना चाह रहे हों, या आप किसी इंटरव्यू में कामयाब ना हो सकें, या डेली लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जिसमें आपके किसी के साथ इस तरह के इख्तलाफात हो जाएं कि जहां आप तवक्को ना कर रहे हो कि इस शख्स के साथ भी हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, यानी इसको इमोशनल डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। तो जहां ये कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाएं और फिर एक पर्सन में जेनेटिकली भी टेंडेंसी हो कि वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है हालात और वाक़यात को देखते हुए, तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। डिप्रेशन और आम उदासी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। डिप्रेशन एक ज़हनी या उसके साथ जिस्मानी अलामात की वो कैफ़ियत है कि जिसका दौरानिया 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते तक बढ़ जाए, यानी कि आपकी रूटीन लाइफ, आपकी थॉट प्रोसेस और आपका डेली वर्क जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से मुतासर हो कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस ना कर सकें, आप अपनी नींद को सही तरह से पूरा ना कर सकें, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी पे फोकस ना कर पाएँ ड्यू टू योर इमोशनल डिस्टर्बेंस, और फिर उसके बाद हमें मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ जाता है। जबकि आम परेशानी या ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हो जाना, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि इंसान किसी भी ख़ास वजह से या किसी भी ख़ास हालत में उसका शिकार हो जाता है, लेकिन उसको गुफ्तगू के ज़रिए यहाँ जहाँ चीज़ें क्लियर कर ली जाएं तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, और वो बंदा फिर कुछ ही दिन में, 2 या 3 दिन में या 1 दिन में भी नॉर्मल हो जाता है। तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन डिप्रेशन वो कैफियत है कि जिसमें दौरानिया जो है वो बढ़ जाता है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक डिप्रेशन इतना ज़्यादा आम है कि अगर हम पर्सनली किसी बंदे से बैठ के 5 या 10 मिनट बात कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि डिप्रेशन के किसी न किसी लेवल पे वो भी सफ़र कर रहा है। ये अलहदा बात है कि कुछ लोग उसको किसी के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करते, कुछ लोग पर्सनैलिटी वाइज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ओवरकम कर लेते हैं अपने डिप्रेशन पे, ख़ुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं या इतना मसरूफ़ कर लेते हैं पॉजिटिव साइड पे कि उनको फील ही नहीं होता कि वो भी डिप्रेशन के साथ सफ़र कर रहे हैं। और डिप्रेशन के लिए एज लिमिट आज के दौर में तो कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़ास उम्र है, इसी उम्र के अफराद जो है वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। आजकल आपको एक 10-12 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का मरीज़ नज़र आ सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से असेस करने की सलाहियत रखते हो।
تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص عمر ہے جس میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. ڈپریشن جب سیویریٹی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو اس کی جو خاص علامت ہوتی ہے اس میں ایک علامت مایوسی یعنی ہوپلیسنس، نا امیدی، ورتھ لیسنس یعنی خود کو ایسے محسوس کرنا کہ اس کی اب دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں، ورتھ لیسنس، ہوپ لیسنس اینڈ سیڈنس سیویریٹی کی والی، یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں کہ جہاں اس کو اپنا وجود بالکل ناکارہ لگنے لگتا ہے. اور یہ ڈپریشن کے 15 یا 20 مریضوں میں سے 1 یا 2 پیشنٹس کے ساتھ یہ علامات ہو جاتی ہیں، اور کچھ اس میں سے سوسائڈل اٹیمپٹس بھی کر لیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتی. ڈپریشن کا علاج ہم 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی انٹینسٹی کس لیول کی ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. پھر اس کو آگے لے کے ہم چلتے ہیں. اگر ڈپریشن کی نوعیت معمولی ہے اور وہ سچویشنل ہے لیکن پیشنٹ اس پہ اوور کم نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو سائیکولوجیکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو کاؤنسلنگ کے تھرو یا CBT کے تھرو نارمل لائف کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ڈپریشن کی نوعیت شدید ہے جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹ خود کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا سوشل انٹریکشن کم ہونے لگتا ہے، اس کی ڈائٹ، سلیپ اور اس کا ورک، یہ ساری چیزیں پلس اس کا ریلیشن شپ فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ وہ بھی متاثر ہونے لگتا ہے. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پہ کبھی کبھی پیشنٹ کو میڈیکیشن کی طرف بھی لے جایا جاتا ہے. اور دونوں طریقوں سے کبھی کبھی ہم کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور ہم ساتھ میں اس کو میڈیکیشن کے لیے بھی ریفر کر دیتے ہیں. تھیراپی سے ڈپریشن کا علاج 60 to 70% تک جو ہے وہ ممکن ہے. اس میں بھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ڈپریشن یا انزائٹی کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا وہ خود ولنگ ہے کہ اس نے اپنے ڈپریشن پہ اوور کم کرنا ہے تھرو کاؤنسلنگ، یا اس کو زبردستی فیملی کے تھرو فورس کر کے لایا گیا ہے. کیونکہ پیشنٹ میں بھی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں وہ ڈپریشن کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور اس نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. ڈپریشن کے مریضوں کو نارملی اینٹی انزائٹی، اینٹی سائیکاٹک اور اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہیں جو مختلف ناموں سے اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن میڈیکیشن کرنا ایک نیورو فزیشین یا ایک سائیکیٹرسٹ کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ بینگ اے تھراپسٹ ہم نے اسیس کرنا ہے کہ ایک پیشنٹ کی مرض کی نوعیت کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اور پھر اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس کہ پھر وہ ان کو اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس بات کے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے میڈیکیشن کا. ڈپریشن کا میڈیکیشن لینے والے افراد بہت حد تک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم میڈیکیشن کے ساتھ ان کی تھیراپی بھی کریں، ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں، ان کو CBT کے تھرو ایک نارمل لائف کی طرف لائیں جس میں ان کا لائف سٹائل ماڈیفائی کیا جائے، جس میں ان کا سوشل انٹریکشن بہتر کیا جائے، ان کی پرسنالٹی کے جو ڈیمیجز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بہتر بنا کے ان کو اس طرح سے معاشرے کے سامنے لایا جائے کہ وہ لوگوں کو فیس کر سکیں اور ان کے جو اندرونی خوف ہے وہ ان پہ قابو پا کے ایک نارمل زندگی گزار سکیں. تو یہ علاج کے ساتھ ساتھ ایک پیشنٹ کی خود کی ٹینڈنسی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہا ہے اور پلس وہ کتنا اچھا رسپانس دے رہا ہے. اگر کسی گھر میں کسی کو احساس ہو کہ ہمارا یہ بھائی، ہماری بہن، میرا یہ بیٹا، میری بیٹی یا میری ساس، ہسبینڈ، کسی بھی ریلیشن کو لے کے آپ اگر یہ محسوس کریں کہ گھر کا یہ فرد ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، مایوسی کی طرف جا رہا ہے، اس کی جو نارمل لائف کی روٹین ہے وہ بتدریج تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، وہ خود کو تھوڑا سا الگ رکھ رہا ہے گھر کے دوسرے افراد سے، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ایسی سپورٹ دیں ایموشنلی، سائیکولوجیکلی یا مورلی کہ جس سے وہ خود کو ان کے قریب محسوس کر کے
ان سے تعاون کریں، ان سے شیئر کریں کہ میرے یہ محسوسات ہیں، میرے یہ ایموشنز ہیں، یا میں اس وقت جذباتی طور پر ان حالات کا شکار ہوں. پھر گھر کے افراد کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ ہمارے گھر کے اس فرد کو اس وقت ہماری مورل سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہم سب نے اس کو یہ سپورٹ دینی ہے. تو بیسیکلی اس میں اس پرسن کی جو کہ ڈپریشن کے ساتھ سفر کر رہا ہے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ گھر کے باقی افراد کو بھی گائیڈ کیا جاتا ہے، ایک رہنمائی دی جاتی ہے کہ بھائی ہم سب نے مل کے اس کو اس فیز سے نکالنا ہے. اگر کوئی فرد خودکشی کی طرف رجحان رکھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو اگر یہ بیہیویئر رکھ رہا ہے تو وہ ڈپریشن کے اس سٹیج پر ہے کہ جس کو سیویئر ڈپریشن کہتے ہیں، کہ جہاں پہ اس کو یہ لگتا ہے کہ بس اب دنیا میں کسی کو میری ضرورت نہیں، نہ ہی میرا یہاں پہ کوئی کام ہے. ظاہر ہے یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس موقع پہ گھر کے افراد کو خاص طور پہ اس بندے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ یا انوالو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس بندے کے اوپر چیک بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ ایسا پیشنٹ کوئی بھی غلط چیز کھا کے خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے. ایسا پیشنٹ کوئی بھی غلط حرکت کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ویسے اس لیول پہ اگر ایک پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے. اپنے سوالات اور خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.